بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو غزہ جنگ بندی ہفتے کے دن ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے محکمہ انصاف کو پابند کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر بھی امریکیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ٹھیکوں کے لیے غیر ملکیوں کو رشوت دینے میں ملوث اہلکار کارروائی سے محفوظ رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو غزہ جنگ بندی ہفتے کے دن ہی ختم ہو جائے گی۔ ہفتے کو شاید اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی بات کروں۔ ہفتے کے دن 12 بجے تک تمام قیدی رہا نہیں کیے گئے تو سیز فائر ختم کرنے کا کہوں گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اردن اور مصر اگر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اردن پناہ گزین لینے پر تیار ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین کے صدر سے بھی اس ہفتے بات کروں گا۔ مصر کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے ثالث کاروں کو معاہدہ ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ حماس نے کہا تھا کہ امریکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، جبکہ حماس نے تاحکم ثانی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے بعد جنگ بندی کے لیے امریکی گارنٹی برقرار نہیں رہی ہے۔ ثالثوں نے امریکہ سے مرحلے وار معاہدے کا تسلسل برقرار رکھنے کا اشارہ ملنے تک بات چیت مؤخر کر دی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دوحہ میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ امن کے علم بردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیلیوں کو الحاق کے بعد گرین لینڈ میں بھی آباد کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی سے متعلق پالیسیاں احمقانہ، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ صہیونی اور اتحادی سعودی عرب پر اسرائیل سے مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ تاریخ یہودیوں کی فتنہ پروری اور سازشوں سے واقف ہے۔ 13ویں اور 16ویں صدی میں یورپی ممالک نے یہودیوں کو ملک بدر کیا تھا۔ امریکی پالیسی میں غیر قانونی قبضہ اور مقامیوں کی نسل کشی شامل ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں کو عرب ممالک بھیجنے کی تجویز اسرائیل کے موقف سے مماثل ہے۔ سعودی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے دخلی کا منصوبہ صہیونی طبقے نے تیار کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا ڈائس شرمناک طریقے سے استعمال کیا گیا۔ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق پر سعودی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ دوستو یاد رہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے ذریعے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ کی پٹی امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ آہستگی اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر شروع کرے گا۔ غزہ کی تعمیر نو اپنی نوعیت کی سب سے عظیم اور سب سے شاندار پیش رفت میں سے ایک بن جائے گی۔ انٹرنیشنل رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز اور اشتعال انگیز واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال بھارت میں نفرت انگیزی کے 1165 وقوعات ریکارڈ کیے گئے، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 74.4% زیادہ تھے۔ ان وقوعات میں 98.5% میں مسلمانوں کو ہدف بنایا گیا تھا، جبکہ 80% وقوعات ان ریاستوں میں پیش آئے جہاں بی جے پی کی حکومت تھی۔ واشنگٹن ڈی سی کے مقامی سینٹر فار دا اسٹڈی آف آرگنائز کے منصوبے میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں نفرت انگیزی کا رجحان بالخصوص ان ریاستوں میں جہاں نریندر مودی کی بی جے پی اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے، تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ کی پٹی کو خریدنے کے بیان پر روس نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبے پر
مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ روس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بات لاکھوں فلسطینیوں کی ہو رہی ہے جو وہاں رہتے ہیں اور یہ اصل مسئلہ ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فلسطینیوں سے 2 ریاستی حل کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے میری حالیہ ملاقات واشنگٹن سے ہمارے مذاکرات کی 20 سالہ تاریخ میں بے مثال تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں بہت سارے مسائل پر ہمارے اور امریکہ کے نقطۂ نظر میں اتفاق ہے۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ کے بعد ایک واضح موقف رکھتے ہیں، جیسا کہ وہ غزہ کی پٹی میں حماس کی دوبارہ اقتدار میں واپسی کے مخالف ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں نے امریکہ کے ساتھ غزہ میں حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے بغیر نظم و نسق کے حوالے سے مشاورت کی۔ ایران کے خلاف اپنے بے بنیاد الزامات کی تکرار کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ ہم نے ایران کی مرکزیت، حماس کے میزائل سسٹم اور حزب اللہ کی رضوان بریگیڈ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مشرق وسطی کو تبدیل کر دیں گے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صہیونی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ بشار الاسد نے شام سے اقتدار چھوڑ دیا، اس کے بعد گولان کی بائٹس پر قبضہ ہماری ترجیح تھی۔ امریکہ واضح طور پر رفح کراسنگ میں ہمارے داخلے کا مخالف تھا اور اس ضمن میں واشنگٹن نے ہمیں ہتھیاروں کی سپلائی منقطع کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ہم نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید سید حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کو لبنان میں اپنے پیجر حملوں سے مطلع نہیں کیا تھا۔ آخر میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم خود کو درپیش چیلنجز پر امریکی حمایت سے قابو پا لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے اور ہر سرحد پر اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ یہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ صدر ٹرمپ ہی وعدہ کر رہا ہے۔ اس کے وعدے، اس کے بیانات کیسے ہیں، اب خصوصیدار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور بونگی ماری ہے کہ غزہ منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ واپس آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ غزہ کے باہر فلسطینیوں کی رہائش کے لیے 6 مختلف جگہیں ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ کی نسبت کہیں بہتر رہائش مل جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں فلسطینیوں کے لیے ایک مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں، فلسطینیوں کو واپس بھی آنا ہو تو کئی سال لگ جائیں گے، کیونکہ غزہ ابھی رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا، بلکہ ان کی یہ بھی بونگی تھی کہ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے خوبصورت رہائشی علاقے بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی بونگیوں میں سے ایک بونگی یہ تھی کہ غزہ کے لوگوں کے لیے 5 یا 6 یا 2 رہائشی علاقے بنا سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ابھی اور بھی بونگیاں آنیاں باقی ہیں۔ میک امریکہ گریٹ اگین، امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا کر دوستو جیسے ہی صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا، ایگزیکٹو آرڈر کی ایک یلغار نے سرخیاں ہی سرخیاں بنانی شروع کر دی۔ یہ فیصلے نہ صرف امریکہ میں داخلی مخالفت کو ہوا دے رہے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی امریکی قیادت کے بارے میں تاثرات کو یکسر تبدیل کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ ایک ایسی متنازع شخصیت کے طور پر ابھر رہے ہیں جو ایک عالمی طاقت کو تنہائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسرائیل ہمیشہ ہی امریکی خارجہ پالیسی کا چہیتا بچہ رہا ہے، مگر صدر ٹرمپ کے دور میں یہ تعلق اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے امریکہ آنے پر اسرائیل کو گود میں ہی اٹھا لیا۔ ان کے غزہ سے متعلق سخت گیر بیانات نے عرب دنیا کو بھی ناراض کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے پڑوسیوں کو ناراض کرنا شروع کر دیا، کینیڈا پر اضافی ٹیرف عائد کیے اور ساتھ ہی اسے امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے جیسے اشارے بھی دے ڈالے، جبکہ میکسیکو کو بدل کر خلیج امریکہ رکھ دیا اور پاناما کینال کے بارے میں ان کے بیانات نے مزید تنازعات کو جنم دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ بین الاقوامی حمایت تیزی سے کھو رہے ہیں اور امریکہ کو سفارتی تنہائی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کی عالمی سفارتکاری کے ایک اہم ستون USAID کو بھی اچانک بند کر دیا۔ یہ وہ ادارہ تھا جو دہائیوں سے امریکہ کے لیے
نرم گوشہ پیدا کرنے اور عالمی اثر و رسوخ برقرار رکھنے کا ذریعہ تھا۔ ادھر ان کے قریبی ساتھی ایلون مسک اور ان کی نئی وزارت نے امریکی اداروں اور سفارتی مشنز کو غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا ہے، جس کے بعد امریکہ کی عالمی معاملات میں حیثیت مزید کمزور ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتے ہوئے صدر ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت ICC کے فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور اس کے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے حیران کن انداز میں کہا کہ اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ نیتن یاہو پر جنگی جرائم کا الزام لگائے اور ان کی گرفتاری کا حکم دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عدالت کے عملے پر پابندیاں عائد کر دی، لیکن ان کے اشتعال انگیز اقدامات یہی نہیں رکے دوستو، بلکہ امریکہ جو کل تک جدید دنیا کا مسلمان لیڈر تھا، پڑوسیوں کو ناراض کر کے یورپی دوستوں کو تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عرب دنیا کے انویسٹرز کو سیخ پا کر کے ٹرمپ نے اچانک امریکہ کو جیسے ایک لاتعلق جزیرے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ جو کہ پہلے ہی چائنا کے زیر اثر میں آتی دنیا سے پریشان تھا اور اپنی بالادستی کی جنگ میں مشکلات سے دوچار تھا، اب بالکل ہی اجنبی بن چکا ہے۔ دنیا کو اسے ایک ایسے موقع پر دیکھنا چاہیے جہاں یونیپولر دنیا ایک بار پھر کسی لیڈر کی تلاش میں ہے۔ کون ہے جو ایسے میں آگے بڑھ کر قیادت سنبھالے گا اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وعدہ کرے گا؟ صدر ٹرمپ کے ناقدین کا خیال ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے امریکہ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، آنے والے دنوں میں یہ گتھی سلجھ جائے گی۔ امریکہ کا نیا رول کیا ہوگا یہ تبھی پتہ چل سکے گا جب یہ تابڑ توڑ ایگزیکٹو آرڈر کی برسات رکے گی، یا اسے یوں کہہ لیجئے کہ صدر ٹرمپ کی بیوقوفیاں رکیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو اگر روس کے خلاف امداد چاہیے تو اب اسے امریکہ کو نایاب زمینی معدنیات کی صورت میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روس کے خلاف $300 بلین کی سپورٹ کے بدلے یوکرین سے ادائیگی چاہتے ہیں، جو نایاب زمینی معدنیات کی صورت میں ہوگی۔ ہم یوکرین کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت قیمتی نایاب زمینی معدنیات ہیں۔ ہم یوکرین کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ ہماری امداد کو اپنی نایاب معدنیات اور دیگر چیزوں کو فراہم کر کے یقینی بنائے گا۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور باقی صدور میں یہ فرق ہے کہ باقی صدور ایسی جو بھی بات ہوتی تھی وہ بیک ڈور پہ کرتے تھے، جبکہ صدر ٹرمپ ہر قسم کی بات کو لوگوں کے سامنے یا میڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں چھپا رہے۔ ہم اس کو بونگیاں تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے امریکہ کی۔ امریکہ یہی چیزیں کرتے ہیں لیکن بیک ڈور پر، جبکہ صدر ٹرمپ یہی چیزیں کھلے عام کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم صدر ٹرمپ کو اوریجنل آدمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال صدر ٹرمپ کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ بہرحال دوستو، نایاب زمینی معدنیات 17 دھاتوں کا ایک گروپ ہے جو مقناطیس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو الیکٹرک گاڑیوں اور دیگر الیکٹرانکس میں توانائی کو حرکت میں بدل دیتے ہیں۔ ان معدنیات کا کوئی معروف متبادل نہیں ہے۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI کی عالمی فہرست میں دوستو 2 درجے کمی کے بعد 180 ممالک میں سے پاکستان 135ویں نمبر پر آ گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال 133واں نمبر تھا۔ اسی طرح موجودہ فہرست کے مطابق پاکستان دنیا کا 46واں کرپٹ ترین ملک بن چکا ہے، جبکہ گزشتہ سال 48واں ملک تھا۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں بھی پاکستان کا سکور 100 میں سے 27 ہے، جو کہ گزشتہ سال 25 تھا۔ ڈنمارک وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر میں سب سے کم کرپشن ہے، اور اس کے بعد فن لینڈ اور سنگاپور کا نمبر آتا ہے۔ سب سے زیادہ کرپٹ ممالک میں جنوبی سوڈان، صومالیہ اور وینزویلا سر فہرست ہیں۔ پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے ان میں ایران، عراق اور روس شامل ہیں۔ دوسری جانب اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ میں بھی پاکستان کا سکور 20 سے کم ہو کر 18 ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ 2 سال پہلے قدامت پسند دانشوروں کے بنائے ہوئے پروجیکٹ 2025 کے مطابق کام کر رہے ہیں۔
پر اسرار پروجیکٹ 2025 کیا نیا ورلڈ آرڈر ہوگا یا نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ منصوبہ امریکہ ہی نہیں دنیا بھر میں اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے کہ یہ امریکہ کو طاقتور ترین ملک بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے صدر ٹرمپ الیکشن جیتتے ہی متنازع اقدامات کرنے لگے ہیں۔ کینیڈا، میکسیکو، پاناما سے لڑائی کی، چائنا کی مصنوعات پہ ٹیکس لگائے، عالمی سماجی اداروں اور معاہدوں کو چھوڑ دیا، غزہ پر قبضے کا اعلان کیا، مہاجر مخالف مہمات شروع کر دیں، ہر الٹا کام کیا۔ چائنا سے بڑھتی ہوئی مخالفت پاکستان کے لیے بھی دوستے پریشان کن ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستانی حکومت کو اپنے یا چینی کیمپ میں شامل ہونے کا کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کا نیوٹرل رہنا شاید انہیں منظور نہ ہو۔ پروجیکٹ 2025 کی مزید تجاویز یہ ہیں کہ 21 لاکھ امریکی بیوروکریسی سے ہزارہا لوگوں کو نکالنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس انوکھے پروجیکٹ پہ عمل درآمد صدر ٹرمپ کو ڈکٹیٹر بنا کر امریکہ سے جمہوریت اور آزادی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف IMF کو اپنے اوپر 2.5 سال سے مظلوم ہونے کے متعلق بتائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے IMF وفد سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور جوڈیشل کمیشن ارکان کو رابطے کا کہا ہے۔ IMF کے وفد سے اپوزیشن لیڈران ان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف IMF وفد کو 2.5 سال میں ہونے والے اپنے اوپر مظالم کا بتائے گی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ججز کو امپورٹ کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ PTI ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ عمران خان کا موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے 8 فروری 2024 کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا تھا، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن فراڈ کو پورا تحفظ فراہم کیا۔ عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ پر وکلا تحریک کے ساتھ دیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا مفاد اور ملکی مفاد متضاد ہے۔ عمران خان نے جو اوپن خطوط لکھے ہیں دوستو، ان پر نظر ثانی کا بھی کہا گیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تخریب کاری کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے ایجنسیوں کو پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ عمران خان دوستو دراصل عوام اور فوج کے درمیان خلیج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ تلخ حقائق ہیں، آج نہیں تو کل ان تلخ حقائق پر غور کرنا پڑے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان آج سے 12 سے 13 فروری تک پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا، جس میں وزراء، اعلیٰ حکام اور کارپوریٹ رہنما شامل ہوں گے۔ پاکستان اور ترکیہ دوستو تاریخی برادرانہ رشتہ رکھتے ہیں اور ترکیہ کے صدر کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور کثیر جہتی تعاون کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔